وہ تمام معاملات جس کی وجہ سے مسلمان کی مشقت بھری زندگی جو دنیا میں اس نے مل جل کے کچھ نیکیاں، کچھ کوتاہیاں، محنتیں، نمازیں، سارا کچھ کر کے اینڈ پہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے اور دنیا والے جنازہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو پیچھے جو اس کے ساتھ جو حساب کتاب کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں وہ تمام کون سی چیزیں ہیں جن میں کمی کوتاہی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے کہ اس کی وہ برزخ کی بہت ساری طویل، نہ جانے سینکڑوں سالوں کی، ہزاروں سالوں کی کتنی زندگی ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس خواب، اس معاملے کا تذکرہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اس قبر والے جو 2 افراد ہیں ان کے اوپر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 افراد کے اوپر کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ 2 چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا جو اس کی غیبت کی عادت تھی، جو اس کی چغلی کھانے کی عادت تھی، اس نے اس کو پھنسا بیٹھا، اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم نہیں چاہتے۔ یعنی کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اس کی عدم موجودگی میں ایسا کلمہ کہنا جو اس کے سامنے آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو اس پہ ناراض ہوگا، آپ کو ناراضگی بھگتنی پڑے گی۔ دس از دا سمپل ڈیفینیشن آف غیبت۔ غیبت کی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو اس کے اندر کوتاہی گناہ موجود ہے تو یہ کیسے غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر تم نے ایسی چیز کا تذکرہ کر دیا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ بدقسمتی سے ہماری 26-27 کروڑ آبادی میں سے اکثریت اسی بیوقوفی کے اندر گرفتار ہے۔ ہماری گپ شپ کا بڑا حصہ غیبت پہ محیط ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وی آر ناٹ ڈسکسنگ پیپل، وی آر ایکچولی جسٹ کریبنگ، بیک بائٹنگ، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور وہ جو دوسرا شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوسرے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے اپنے آپ کو، غلاظت سے جب واش روم کے لیے جاتا تھا تو اپنے آپ کو اس سے نہیں بچاتا تھا، بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کی اکثریت کس گناہ کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے جہنم کو بھگتے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک جو منہ ہے، منہ کا تذکرہ کیا، اس منہ کی وجہ سے، اور ایک 2 ٹانگوں کے درمیان جو انسان کی شرمگاہ ہے اس کی وجہ سے۔ یہ کمپریہنسو الفاظ تھے۔ شرمگاہ سے متعلق گناہ وہ ہیں جو سارے کے سارے اینڈ پہ جا کے، زنا پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ خوراک اسی منہ سے پیٹ میں جاتی ہے، اور خوراک کا درست یا غلط یعنی حلال یا حرام چیز کو کھانا وہاں سے سٹارٹ ہو کے زبان کی وہ تمام چیزیں جس میں جھوٹ، جس میں گالم گلوچ، جس میں کسی کو تنگ کرنا، اور جس میں غیبت، جس میں چغلیاں، تمام چیزیں شامل ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے 2 نیکیاں ہیں، یعنی جنتیوں کی اکثریت کن کارناموں کی وجہ سے جنت میں جائے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک حسن اخلاق کی وجہ سے اور ایک اللہ تعالیٰ کے خوف یعنی تقوی کی وجہ سے۔ ہم اس کو غلط ٹرانسلیٹ کر بیٹھتے ہیں، رب کی ناراضگی کا خوف، رب کا خوف نہیں۔ جس چیز سے محبت انبیاء کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، اور محبت کو بڑا گراں قدر سمجھا گیا ہے، جس چیز سے آپ کو محبت ہو، اس سے آپ کو خوف نہیں ہوتا، اس کی ناراضگی سے خوف ہوتا ہے۔ تو تقویٰ کا اصل ڈیفینیشن، انڈرسٹینڈنگ، مفہوم جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے ٹائم ان کی جو عادت مطہرہ تھی کہ وہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا تو مجھے بتائیں، تو لوگ خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح روٹین کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ خواب کیا دیکھا؟ کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو کسی نے تذکرہ نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 افراد آئے، 2 فرشتے تھے جو مجھے لے کر چلے گئے، اس کے بعد مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں افراد کو دیکھا کہ ایسے عذاب کو دیکھا، ایسے عذاب کو دیکھا، ایسے عذاب کو دیکھا، ایسے عذاب کو دیکھا، اور آخر میں پھر ان کو بتایا گیا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کر رہا تھا، اس کو اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، فلاں کو اس گناہ کی وجہ سے، فلاں کو اس گناہ کی وجہ سے۔ پھر اس کی تفسیر پوری کی پوری انہوں نے بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہ جس کا سر بار بار کچلا جا رہا تھا، وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، اور اس قرآن کے علم کو رات کو اٹھ کے پڑھنے کی بجائے نمازوں میں وہ غفلت کیا کرتا تھا، اور رات کو اٹھ کے نماز میں اس کو نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص اپنی فرض نمازوں میں کوتاہی برتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو عذاب دے رہا تھا۔ یعنی فرض نمازوں میں کوتاہی جو ہے وہ
قبر کے عذاب کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور شخص کے بارے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک تندور کی مانند کہ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے وہ چوڑا تھا، اور اس میں لوگ اچھل رہے تھے، آگ کے شعلوں کے ساتھ اچھل رہے تھے اور ننگے اس کے اندر ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ وہ شعلوں کے ساتھ اٹھتے، اوپر جاتے، پھر واپس آتے۔ ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ مرد اور عورت ہیں جو کہ زنا کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جو بیان فرمائی وہ کیا تھی؟ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نہر کے اندر ہے اور وہ سرخ رنگ کے جو بلڈ ہوتا ہے، بلڈ کے نہر ہے، اس کے اندر وہ ڈوبتا جا رہا ہے، کنارے پہ آتا ہے، پھر اس کو کوئی ڈبوتا ہے، پھر کنارے پہ آتا ہے، پھر ڈبو رہتا ہے۔ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو فرمایا کہ وہ شخص ہے جو کہ سود کھاتا تھا۔ اینی تھنگ ان دا نیم آف انٹرسٹ، یہ ربا ہے، حرام ہے، سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی گرد کے اندر بھی سود شامل ہوگا۔ ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ سود کھانے والا جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہے، جس نے دیا تو مجبوری میں دے رہا ہے۔ تو سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا اور سود کے معاہدے کا گواہ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے برابر مستحق ہے۔ ایک اور گناہ اس شخص کا تھا، قبر کا عذاب کس کو ہو رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز میں اس کا جسم بھی پڑا ہوا تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کی تعریف کی کہ فلاں جنگ میں لڑا، فلاں میں لڑا، صحابی بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کے اندر بھی اس لسٹ فہرست کے اندر بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل سرونٹ بھی۔ اور اس کے بعد ان جنگ کے زخموں سے بعد میں وہ فوت ہوا اور لوگوں نے اس کو کہا کہ شہداء میں شامل ہو گیا، زندگی میں سعادتیں اکٹھی کر لی اور ابھی شہیدوں میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ جملہ سنا تو آپ نے رک کر ان کی بات کی نفی کی، نگیٹڈ دیئر ورڈز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ وہ جنت میں ہوگا، بلکہ میں تو اس کو جہنم میں، شملہ کا لفظ ہے جو اس نے خیبر والے دن لوگوں سے آنکھ چرا کر سائڈ پہ کر لی تھی، میں اس کو اس چادر میں، اس آگ کی چادر میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ چادر جو مال غنیمت میں جمع کرنی تھی بعد میں تقسیم ہوتی، مال غنیمت پہلے اکٹھا ہوتا ہے، پبلک منی ہے، پبلک ٹریجری ہوتی ہے، بعد میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈسٹریبیوشن پرنسپل کے مطابق۔ اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس کو اس میں نہ رکھوں، پبلک منی سے اس نے چرایا، ایک چھوٹی سی چیز کی اپنی ساری چیزوں کو کینسل کر کے ڈیلیٹ کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ امانت میں خیانت، پبلک امانت کے اندر خیانت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو ہم نارمل لے رہے ہیں، جن کو ہم بالکل مائنر لے رہے ہیں، جن کے بارے میں کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہے اور لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔